بیٹے عمران ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہے، مگر یہ مریم عمران کی بیٹی تھی جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ حضرت عمرانی عیسیٰ فرما دی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ بڑی خوش ہوئی، آپ نے حضرت میں کہا حضرت صاحب آپ کو دو مطلب ہے، ہم آپ کی خدمت کے لیے آئے ہیں، دائیں منتر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ دوستو یہ بات کا مجھے غرض ہے کہ حضرت بی بی آسیہ 4000 سال پہلے حضور بات ہو رہے پیدا وہ 4000 پہلے گزری ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ 4000 سال مرنے والی بیگم کو زندہ اللہ نے کو رکھا۔ میرے بغیر بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیک اور صالحین خواتین ہیں اتنا عرصہ قبر کے اندر نہیں مگر زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک اور صالحین مردوں کو ایسے قبر میں زندہ رکھتا ہے۔ یہ میں اپنا عقیدہ مسئلہ بیان کیا، ہمارا عقیدہ ہے کہ صالحین کے قبر کے اندر زندہ ہے۔ نبی کا مقام بہت اعلیٰ ہے، نبی کی شان بہت اونچی ہے، یہ نبی کے غلاموں کی بات بتا رہا ہے۔ بہرحال اللہ نے ہمیں بھیجا ہے آپ کی دعوت کرنے کے لیے، خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ وہ وقت آتا ہے صبح ثابت کرنا ہے، اس میں مورخین اور محدثین کے اختلاف ہیں۔ البتہ عام الفیل جو سن ہے وہ فیل جو آپ سے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینہ پہلے کا واقعہ آپ سن چکے ہیں، اس عام الفیل کے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے علماء محدثین نے یہ ٹائم لکھا ہے۔ البتہ ٹائم کا اگر اختلاف ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شاہ بعد ہوا ہے، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں رات جا رہی تو صبح ہو رہی تو ہوا ہے، بعض نے کہا صبح 7 ہوئی ہے۔ مطلب یہ بات معتبر ہے کہ صبح 7 کے ٹائم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ یہاں بھی نقطہ بیان کیا پیر کیوں، جمعہ کیوں نہیں، ربیع الاول کیوں، اسلام کے اندر 4 مہینے بڑے محترم ہے، معلوم ہے، اس میں کیوں نہیں، ذرا ہے اس میں کیوں نہیں، رجب ہے اس کے اندر کیوں نہیں، یہ بڑے محترم مہینے قرآن کریم کے اندر۔ تو اللہ نے ان مہینوں میں ان کو جنم کیوں نہیں دیا، ان کے بجائے کیوں نہیں فرمائی؟ فرمایا اس لیے کہ آپ کو فرمایا مانے رب کریم اس بات کو پسند نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید اس مہینے کی برکت سے حضور آئے ہیں یا اس دن کی برکت سے حضور آئے ہیں، نہ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اپنے شان و شوکت سے آئے ہیں، اور جب تشریف لائے تو باقی مہینوں باقی دنوں کو مصطفیٰ کی برکت چڑھا۔ سبحان اللہ، میں تو حضور کو شرف دیا ہے، حضور کو شرف کسے نہیں دیا، بلکہ حضور آئے تو مہینوں کو شرف حاصل ہوا، اور تاکہ جمعے کو شرف حاصل ہوا، مگر کیا معلوم یہ ہوا؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن کتنی بڑی برکت والا دن ہوتا ہے، مگر کیا جس گھڑی اور جس سال مصطفیٰ کریم پیدا ہوئے ہیں اس گھڑی کی کوئی مطلب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہاں تک لکھا کہ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کر دیتا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں، مالک مذہب کے امام وہ فرماتے ہیں نماز کی ضرورت نہیں ہے، کہ پیر کا دل بھی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گھڑی ایسی رکھی ہے جس میں مصطفیٰ پیدا ہو وہ بھی دھیان کرنے دعا قبولیت کے مقام رہا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ سب حضور کی برکت سے جڑا ہے۔ آخر میں ہوتا بڑی تقریر کی ہے، یہاں پر لکھا کہ یہ جو پیر ہے وہ 27 رمضان کی بہتر ہے، افضل ہے۔ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے رمضان کی بہتر ہے، علماء کی تقریر پڑھے گا 6 علماء کو پڑھ کر آیا۔ بہرحال میرے دوستوں بتانا مقصد یہ ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ولادت کے رات ٹائم میں اختلاف بتایا، حالانکہ اکثر علماء کرام نے یہی فرمایا
ابتدائی مصطفیٰ تشریف لائے. یہ وہی وقت تھا کہ حضرت عبدالمطلب طواف کر رہے تھے کعبہ کریم کے اندر. آپ فرما رہے ہیں کہ رات آدھی رات کا ٹائم تھا. میں نے دیکھا کہ کعبہ کریم مقام ابراہیم کو چھوڑ کر سجدے میں گر گئے. یہ کیا ہوا؟ ان کو یہ تو پتا نہیں تھا مصطفیٰ کا بیٹا وہ پیدا ہوئی ہے. اگر یہ دیکھا کہ یہ ٹائم تھا آدھی رات صبح کا ٹائم تھا کہ کعبہ کریم کو دیکھا کہ وہ مقام ابراہیم کو چھپ کر سجدہ کرنے لگا اور سجدے میں کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم العال طہرنی ربی. اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے جو مصطفیٰ کا رب ہے. ہمارا آج کے دن مجھے اللہ نے سمجھ میں لطف کی بڑی تھی اور مشرقوں کی بیدار سب اور میں پڑھ کر کعبہ کریم میں سچ بتا کر مجھے اللہ نے شکر ادا کیا. اللہ نگرانی بی صاحب فرماتی ہیں ایسے ایسے پردے ایسی تھی چیزیں آئی مجھے سلام کہتی ہیں. بہرحال حضور علیہ السلام کا اعلان کا ٹائم اور درد ہوا اور ایسے روشنی سی تھی ایسا نور تھا اس میں یہ کمال رکھا ہوا تھا کہ جب میں نے دیکھا اتنی روشنی ہو گئی کہ شام کی مہیلات کو دیکھ رہی تھی. سارے پردے اللہ نے مجھے ہوتا ہے اور ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے برکت سے اللہ تبارک ان کے آنکھوں کے پردے ہٹا دیتا ہے. وہ فرماتی ہے کہ یہ بھی میں نے دیکھا مشرق و مغرب سامنے آ گیا. فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ آسمان پہ جو لوگ کھڑے ہیں آفتاب لے کر اسی دوران بھی میرے آنکھوں پہ پردہ ہٹے گئے تو میں دیکھ رہا ہوں مشرق و مغرب کو دیکھا تو مغرب میں بھی جھنڈا لہرا رہا ہے مشرق میں بھی جھنڈا لہرا رہا ہے اور ایک جھنڈا کعبہ کریم میں چھت پہ لہرا رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے. بہرحال میرے دوستو بی بی صاحب فرماتی ہیں حضرت عثمان فرماتے ہیں آپ کی بات کا حضرت عثمان عاص رضی اللہ تعالیٰ عثمان خطاب میں عثمان عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ سے فرمایا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو میں آپ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اچانک میں نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں پرندے آ گئے اور ایسے پرندے تھے کہ جس کے چونچے بناتی تھی اور ان کے پر یاقوت کے بنے ہوئے تھے ایسے نورانی شکل میں تھے. کمرہ بھر گیا اور اتنے میں دیکھتی ہوں سارا کمرہ روشن ہو گیا. پھر دیکھتی ہوں کہ سارے ستارے نیچے اتر آئے تو مجھے ڈر آیا تھا کہ کہیں میرے اوپر گرنے میں. عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اپنی والدہ سے رائے کر رہے ہیں اور دوسری بات عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہیں مصطفیٰ کریم نے جنت کا سرٹیفکیٹ دنیا میں دی تھی. سبحان اللہ حضور کا پاور ہے اور کس کو دیتا ہے کوئی نہیں دیتا مگر کیا میرے مصطفیٰ نے اس عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جیتے جا کے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ تجھے نہیں ایسا بچہ صحابہ میں سے آپ کی بات کا فرمانا ہے میں نے دیکھا کمرے میں ایسی خوشبو پھیل گئی عجیب سا نور آ گیا کمرہ روشن ہو گیا حیرت میں آ گئی سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ولادت دوستو حضور کی ولادت ہوئی کہ بی بی صاحب فرماتی ہیں کہ اچانک میرا ایک بادل سا آیا وہ بادل لٹک کر وہ بادل بچا لے گیا رسول اللہ کو لے گیا آنکھوں اوجھل ہو گئی پریشانی لاحق ہو گئی آواز آ رہی ہے اس شہزادے کو آسمان اور زمینوں میں گھما سیر کراؤ مشرق و مغرب شمال جنوب میں سیر کراؤ سمندری طوفانوں میں چلے جاؤ دریاؤں میں چلے جاؤ ان جانوں سے ملاقات کراؤ تاکہ مصطفیٰ کا نام
مصطفیٰ کے عظمت، مصطفیٰ کا حسن جمال ظاہر ہو جائے، دنیا کو پتہ چلے کہ نبی آخر کما پسند لائے۔ تھوڑی دیر گزری تو پھر وہ سامنے آگے حضور ایک سخت لڑکوڑے میں ایک روایت آتا ہے اتفاق میں، ایک آتا ہے سفید، ایسا سفید جس سے خوشبو افضل کی خوشبو آ رہی تھی، دودھ سے مجرد سفید تھا، حضور سے لپٹے ہوئے اور دیکھ رہی ہوں حضور کی آنکھوں سے چشمے کی طرف پانی کا پتا سونا لگا ہوا ہے، مار نکلی ہوئی ہے، ناک بریدہ ہے، ختمہ کیا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کے مسئلات پیدا ہوا۔ اور یہ روایت حضرت ابن عمر، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ان دیوبندی کے بڑی کتاب منظم الموعظۃ الکبریٰ میں اندر لکھا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات عبدالرحمن دہلوی مدارج شریف کے اردو کے اندر صفحہ 22 کے اندر دوسری جلد میں یہ بات لکھی ہے، وفا کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضور پیدا ہوئے، آنکھوں سے چشمہ جاری تھا، ٹپک رہا تھا پانی، وہ کیا تھا یہ نہیں لکھا کسی نے۔ پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے اور اس بات میں میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پھر آئے، ختم کیا ہوا مانگ نکلی ہوئی اور جو نافع ہوئی کر یہ بقیہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ فرماتی ہیں، ہر آواز اللہ سے مصطفیٰ پاک تھے، پاک پیدا ہوئے اور اتنے میں دیکھتی ہوں کہ مصطفیٰ سجدے میں ہے، دونوں انگلیاں مشرق کی طرف پر آسمان کی طرف ہوتی ہوئی ہیں اور مصطفیٰ جیسے رو رہا ہوتا ہے، اس کا رونے جیسا چہرہ ہے اور مصطفیٰ کے سوا فرما رب حبیب امتی۔ تو دو بات کا غور ہے، یعنی مصطفیٰ کو پتا ہے کہ پیچھے کون ہے میرے۔ پھر یہ ہوا کہ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی بات کا معجزہ دودھ پلایا۔ عرب کے لوگوں کی روایت تھا، تین سال فرماتی ہیں کہ اتنے دوران میں ایک اور جماعت آئی، 3 آدمی تھے، بڑے خوبصورت تھے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا تھا پوجا اور ایک کے ہاتھ میں تمرد کی ایک پلیٹ تھی اور ایک کے ہاتھ میں سفید کوئی ایسی کپاس کی روئی کی طرح کوئی چیز تھی، جنہوں نے میرے سامنے کھڑا ہو کر مجھے سلام کیا اور ایسے خوبصورت وسیلے جو میرے لباس میں تھے، جو جس کے ہاتھ میں روئی تھی اس سے اندر روئی کے اندر سے انگوٹھی نکل اور ایسی انگوٹھی تھی کہ اس کو نظر سے خیر ہو جاتی، نظر اگر اس کو دیکھے ہی تو خیر ہو جاتی، نظر کم پڑ جاتی تھی، نظر کم جاتی تھی۔ اس نے کیا کیا، اس کنویں کے اندر پانی بھرا ہوا تھا، اس پانی کے اندر تو 7 بار اس کو ڈبایا، اس انگوٹھی کو، وہ انگوٹھی حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر لگ جاتی ہے، مہر ختم نبوت تھی اور لکھا تھا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین وغیرہ، یہ لکھا، یہ مہر نبوت ہے۔ دوستو اس وقت میں بھی صاحبہ فرماتی ہے کہ وجر ہو جاتے ہیں بھی صاحبہ سے، وجر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں میں رسول کی بیوی صاحب پر میں دودھ پلایا، اب وہاں کے عرب کے عورتوں کا یہ کام تھا، جو فصیح بڑی عورتیں جو عربی بولتی تھی وہ آتی تھی اور مکہ مکرمہ میں آ کر بچوں کو لے جاتی تھی۔ اسی دوران عام الفیل میں 1 سال کے بعد جو خواتین آئیں انہیں میں فن و حوادث یعنی بنی سعد قبیلے کی عورتیں تھی 10 عورتیں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ یہ بات یاد رہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو 3 خواتین نے دودھ پلایا ہے، 3۔ یہ شیخ محقق عبدالرحمن دہلوی نے ابن جوزی وفا اور وفا کے اندر، علامہ کاشمی نے معین کاشمی نے معارج کے اندر، دیگر کئی کتابوں میں بڑی بات واضح ہے کہ آپ علیہ السلام کو 3 عورتوں نے دودھ پلایا، 1 ہفتہ 7 دن، 1 ہفتہ یعنی 7 دن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس کے بعد سو گیا کہیں یا سوئے پر کہیں، حدیث میں سوئے پر ہے اور آپ کے معاشرے میں بھی سوئے پر سو گیا، سمجھ گئے کہ وہ
ہاتھوں میں ہے جس کو ابو لہب نے آزاد کیا تھا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام خوشی کے اور اپنے قتل کی خوشی میں آپ کو بشارت کی تھی. اس میں یہ وہ صورت تھی جس نے آپ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی بشارت دی تھی ابو لہب کو اور اسے اس کو آزاد کیا تھا. اور قیامت اللہ نے آسان کر دی ہے کہ جب بھی دین کا دن آتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو حکم سے وہ پانی ملتا ہے. حضور کی ولادت کی خوشی کی برکت سے. حالانکہ ان کی ولادت کی خوشی نبی کی برکت نہیں تھی، اس نے ولادت کی خوشی بھی تھی بھتیجا پیدا ہوا ہے. اور ہم آپ اپنا نبی اور آقا مولا سمجھ کر حضور کا میلاد کرتے ہیں. سارے علماء محدثین نے دیوبندی کے بڑے باپ دادا مولانا عبداللہ محمد عبداللہ نجدی نے اپنی تاریخ الہاد کے تحریر میلاد کے اندر لکھا ہے کہ جب ابو لہب کے ساتھ جو کافر تھا جن کی مذمت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی ہے، اس کو اپنے بھتیجے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے. مگر کیا جب حضور کی خوشی کا دن آتا ہے، پیدائش کا دن آتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنی سے پانی پلاتا ہے اور خوش ملتی ہے. میرے دوستو، اگر مسلمان حضور کو اپنا آقا مولا نبی سمجھ کر اور اپنے امت غلام سمجھ کر حضور کا میلاد کرے گا، خوشی منائے گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ کتنا تو ثواب عطا فرمائے گا. کسی نے بڑی تقریر کی اس کے اندر 25-20 ہزار لوگ سکتا کھڑے کرے. مطلب یہ ہے کہ کسی علماء نے، کسی عالم نے 150 سے زیادہ حوالے دے سکتا ہوں، کسی عالم دین نے نہیں کہا، کسی محدث نے نہیں کہا، کسی مفسر نے نہیں کہا کہ مصطفیٰ کا میلاد حرام ہے. مگر میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد منانے کی عبادت کہا ہے اور فرمایا کوئی منت لے کر آؤ، مصطفیٰ کا میلاد کرو، تمہاری منت پوری ہو جائے گی. ان کی میلاد میں کیوں بڑی برکت ہے. اور ہر سویبر نے یا سوویت نے آپ سمجھتے چند دن عبداللہ نے چند دن لکھا ہے، باقی نہیں. آپ کی والدہ نے یہ لکھا ہے کہ 7 دن، دیگر کتابوں کے پاس اتنے دن ملا جائے بس. آپ نے فرمایا 7 دن، 400 سال پہلے بھی گزرے. عبداللہ جو زمانہ تھا نہ وہابی تھا، نہ دیوبندی تھا، نہ بریلوی تھا، کچھ نہ تھا. عبداللہ پہلے تھے. اس زمانے میں اپنی کتاب کے اندر مدارج شریف فارسی ہے، فارسی کا 17 صفحہ ہے اور اردو کا 2200 صفحہ ہے. دوسرے دن کے اندر بزرگ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہ آپ کی والدہ 7 دن دودھ پلا ہے. باقی دن بنو سعد کی عورتیں تیسری عورت حلیمہ سعدیہ تھی. سوویت کے معاملے میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ آیا وہ مسلمان تھی کہ نہیں. اکثر محدثین نے لکھا ہے کہ وہ مسلمان کیوں؟ حضور کی پیدائش کے دوران بھی آپ تھی اور حضور نے جب نسبت اعلان کیا تھا، نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت کی تعلق خیبر کے جنگ کے بعد جب فتح مکہ ہوا تھا تو آپ کا وصال ہوا. تو کہتے ہیں کہ ایمان لایا تھا اور عقل بھی کہتی ہے حضور السلام ایسی کیسی باتوں کا ایمان کہ دودھ پیے گے تو بات برامن ہوگی تو مددگار ہوگی. اس لیے حضور نے اس کا دودھ دیا تھا. ورنہ مکے کی کئی عورتیں آئیں اور حضور کو دیکھ کر حضور نے اندر آنا ہی نہیں جائز نہیں سمجھا. ان کو حضور نے یوں سمجھے کہ اندر آنے کی پرمیشن ہی نہیں تھی. میرے اندر آ جائے نہیں، باہر سے کہتے ضروریتی میں آپ جاتی تھی. اور کیا ساری عورتیں بچے لے گئی. حضرت سعدیہ فرماتی ہیں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میری تو سواری میں ایسی تھی کہ گدی تھی، میں تھا، میں تھی، اس کا قافلہ تھا، کیا تھا، خود تھی، آپ کا بیٹا عبداللہ تھا، ایک گدی تھی اور ایک اونٹنی تھی اور ایک آپ کا جو سارس تھا. یہ 4 آدمی کا یعنی 3 آدمی 2-4 لوگوں کا قافلہ تھا. اور ایک دن حالت اس زمانے کو دور کی کہ اس دفعہ جب پیدا ہوئے تھے تو حالت رات تھی. فرما کہ ہم بھی بھوکے کافر ہوتے تھے، ہم ہی نہیں کر سکتے تھے، ہمارے جانور بھی چلنے کا نام نہیں لیتے تھے. بہرحال مکہ پہنچ گئی اور پتہ چلا کہ یہاں دونوں یتیم ہے. میں نے کہا کہ حارث
نہیں جانا ہے، کسی کو لے جانا ہے، آج واپس نہیں جانا ہے۔ اگر میرے دوستو آپ فرماتی ہیں جب میں اندر آئی تو اچھے سمجھا دے مجھے جانو۔ حضور علیہ السلام آپ کی والدہ کی گود میں تھے، یہ صاحب نے مجھے دیکھا، دے دیا۔ جب میرے چہرہ دیکھا تو میرے حقیقت کے رہ گئے، چہرہ تھا، ہاں نورانی چہرہ تھا، تو شمس و قمر مقابلہ نہیں کر سکتا، میں تو حقیقت کے رہ گئی، ایسا چہرہ۔ میں نے گود میں لے لیا، میرے مصطفیٰ آرام کر رہے تھے، فرماتے ہلکے سے خراٹے مار رہے تھے کہ حضور میری گود میں آئے، حضور نے آنکھیں کھولی، مجھے دیکھا، مجھے تو حیرت لگی۔ میں جب ہوش ہو گیا کہ دیکھا کہ مصطفیٰ کے آنکھوں کے چہرے سے نور چمک رہا تھا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھی سے ملایا، اب تو تھا ہی، میں نے حضور کو چھاتی سے لگایا، سیدھی طرف تو دودھ آ گیا، جبکہ آپ کا بیٹا تھا ایک عبداللہ، وہ بھی بھوکا پیسہ پڑتا تھا، ان کا دودھ پورا نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال فرماتی ہے جیسے میں حضور کو لے لیا، یوں سمجھے کہ حضور میرے انتظار ہے۔ دوستو یہ تو نبی ہے، مقام ہے نبی کا، نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ انتخاب کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ قرآن کریم پڑھیں، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے واقعہ میں نے کئی بار ڈیٹیل اول تا آخر میں کئی بار پیش کیا ہے، سمجھایا ہے، مگر آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اس زمانے پیدا ہوئے جہاں بچوں کا پیدائش کرنا گناہ تھا، قتل کیا جاتا تھا، کئی بچے ضائع ہو گئے، مگر حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ نے عبادت فرمائی، ان کو نبی بنانا تھا۔ یہاں تک حضرت موسیٰ فرعون کے بارے میں اگر پہنچ گئے غیر میں دریا میں، اب کسی کا دودھ نہیں پی رہے، کئی دریائیں فرعون میں نہیں پی رہے، یہی مریم موسیٰ علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی، اسی نے بتایا کہ میں آپ کو ایک عورت کی خبر دیتی ہوں، بڑی نفیس عورت ہے، پاک دامن ہے، بڑی پرہیزگار ہے، اس کو لے آتی ہوں، اسی کا شادی ہوئی اپنی ماں کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو جب لائی تو حضرت موسیٰ نے آنکھیں کھولی، فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ کون عورت ہے؟ لیکن میں پاک دامن نفیس ترین عورت ہوں، بچہ ہے، معصوم ہے، میرا دودھ پسند آ گیا، پی لیا، اور میں ٹھیک ہے میں لے جاؤں، آپ نے پورا ٹھیک ہے لے جاؤں۔ وہی اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ یہ واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا آپ کو واپس کر دوں گا، اس کو آپ کے پاس پہنچا ہوا، اس کو دریا میں چھوڑ دو۔ واقعہ طویل ہے، میں نے کئی بار عرض کیا، ڈیٹیل سے دوں گا۔ بہرحال میرے دوستوں، یہ اللہ کے نبی کا معاملہ ہے، اللہ کے نبی سمجھتا ہے اس بات کو، اس کو علم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے کہ خبردار یہ جو آنے والی دائیاں ان کا دودھ نہیں پینا ہے، اگر پینا ہے تو حلیمہ کا پینا ہے۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئی تو آپ کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ یہ وہ حلیمہ تھی جب بھی حضور کے دربار میں آئی، وہ تھی سعدیہ، فتح مکہ کے بعد آپ گئے تھے ان کے پاس، سعدیہ کے پاس، مگر پتہ چلا ہوگا کوئی باری وارث نہیں اور وفات پا گئی ہے۔ اور یہ حلیمہ سعدیہ بھی حضور کے دربار میں آتی تھی، بعد نبوت بھی آتی تھی، اور جب حضور ایک روایت شاید ہماری نبوت کے اندر آتی ہے کہ میرے مصطفیٰ تشریف فرما کے صحابہ کرام کے درمیان میں برکت کا خاتون آتی ہے، حضور نے ان کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، وہ آئی خاتون بٹھا دیا برابر میں، بالکل کان قریب کر دیا، اتنی دھیمی آواز میں بول رہی تھی، حضور نے کام قریب کر دیا، کچھ بولتی رہی، جب بات ختم ہو گئی، جب جانے لگی حضور دربار میں تک مصطفیٰ تشریف لے گئے۔ صحابہ حیران، یہ کون خاتون ہے، اتنی عزت اللہ کے نبی ان کو دے رہے ہیں کہ حضور واپس آئے تو آپ نے صاحب نے فرمایا یا رسول اللہ یہ کون خوش قسمت عورت ہے جن کی آپ اتنی تعلیم کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری اماں حلیمہ۔ دوستو اگر اماں حلیمہ کی یہ تعلیم ہے، اماں آمنہ کی تعلیم بھی
جائے مجھے پوچھو تو کہتے ہو ربا حلیمہ اما آمنہ مسلمان نہ تھی، میں پچھلے جمعے پر آپ کو ثابت کر کے دکھایا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے ماں باپ کو زندہ کیا، اپنا دیدار کرایا، کلمہ پڑھا اوپر سے شامل ہو گئے۔ اس سے پچھلے جمعے میں ڈیٹیل پہ آ رہا ہے مثلا۔ تو دوستو ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ کے ماں باپ مسلمان ہیں، نادان ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں مسلمان نہ تھے۔ افسوس ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ مصطفیٰ کو گالی ہے کہ تم مصطفیٰ کے ماں باپ کو کہتے تمہارے بابا مسلمان نہیں ہے۔ افسوس ہے، تمہارا ایمان کہاں رہتا ہے؟ بہرحال میرے دوستو، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ کریم کو لے کر بہت دائیاں جو 3 دن بعد رکھتے 2 دن پہلے گزر چکی تھی، اب حضور کو اللہ کے نبی کی والدہ نے سے اجازت دے دی اور آپ نے اجازت دی کہ آپ لے جائیں، یا 2 سال تک آپ دودھ پلاتی رہی۔ اور فرماتی ہے وہ جانور جو چلنے کے قابل نہ تھا، جب میں حضور کو بٹھایا اور جب کعبہ کریم کے تحریر پر آئے، کیونکہ آپ جائیں مدینہ عرب شریف کے اندر، اب تو وہاں راجہ بھی ہوگی حضور کے گھر کے پاس تھوڑے فاصلے پر کعبہ ہے، وہ گدی جس نے حضور کو سوار کیا، حلیمہ فرماتی ہے جب کعبہ کریم کے سامنے آئی تو 3 بار میری گدی نے سلام کیا، سجدہ کیا کعبہ کریم کو، اور یوں قدر اٹھائی کر کے چلنے لگی، کان کھڑے ہو گئے، یوں سمجھ اس کے اندر طاقت آ گئی، بجلی آ گئی اس کے اندر، حیران تھی کہ بجلی کہاں سے آ گئی۔ وہ عورتیں تو 3 دن پہلے جا چکی تھی، ان سے جا کر ملتی ہے، اور سواری تو جا نہیں سکتی ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لیتی، ان سے پہلے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حیران ہاتھ آیا، حلیمہ کیا خبر کر یہ پوری سواری ہے یا چین کی ہے؟ فرما نہیں، برکت سوار کی ہے، سواری نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سوار کی برکت ہے، سواری ہوئی ہے، بات فرماتی ہے اس کے اندر ایک ایسی بجلی پیدا ہو گئی جو روکتے نام کی رہتی۔ حضرت فرماتی ہے میں گھر لے آئی، وہ اونٹنی، حضرت آپ کی شوہر فرماتے حاج فرماتے وہ اونٹنی اس میں دودھ کا گھول نہیں تھا، اور ان کے اندر ایسا دودھ پیدا ہوا کہ بہنے لگا، اور ہم نے سیر ہو کر صبح شام دودھ دیا، اور بکریاں جن میں دودھ نہیں تھا اور اتنا دودھ آ گیا، وہ آئی اور انہوں نے آ کر سلام کیا۔ ایک رات میں تو زبان ہی مل گئی، ان کو سلام کیا بکریوں، اور ان کے اندر خطان آ گئی، دودھ آ گیا، اور باتیں کہ اتنا دودھ ہمارے پاس ہوا، اتنا دودھ ہوا کہ ہم تو پیتے تھے ملنے میں پڑ گئے۔ تو اب یہ واقعہ یہاں حضرت آمنہ تک پہنچا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچا۔ اب اگلے دن کو انشاءاللہ دیکھیں گے، مقام دیکھیں مصطفیٰ کریم سلام کا، کہ جہاں حضور کی قدم رنجیدہ ہوتی ہے وہاں کتنے کمالات کا ظہور ہوتا ہے اور کتنے معجزات کے ظہور ہوتے ہیں۔ حضور تشریف لائے تو حلیمہ سعدیہ کا اپنا گھر نہیں بلکہ پورے قبائل پر آپ کی برکت آ جاتی ہے، سب خوشحال ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی دعا ہے اللہ ہمیں مصطفیٰ کریم السلام کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔